اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو درود پاک کی کثرت کی برکات کے بارے میں بتاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اول الناس بی اکثرہم علی الصلاۃ۔ یہ دلائل الخیرات میں ہے، یہ میں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہے جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرات۔ درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ سارے کے سارے فائدے بلا شک و شبہ اسے حاصل ہوتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک اس کتاب میں میرا نام ہے اس کے لکھنے والے کے لیے فرشتے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اذان سننے کے بعد میں یہ کلمات پڑھے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ الفاظ یہ ہیں: اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر دعا کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے ان حجابات سے گزرنا پڑتا ہے جو آسمانوں کے درمیان ہیں۔ یہ حجابات درود پاک کے بغیر کسی چیز سے نہیں کھلتے۔ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو یہ حجابات اٹھ جاتے ہیں اور یہ دعا آسمانوں سے بلند ہوتی جاتی ہے۔ اگر درود پاک نہ پڑھا جائے تو یہ دعا واپس لوٹ آتی ہے۔ دل میں حبیب خدا سید الانبیاء صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت و عظمت پیدا کریں، کیونکہ جو دل ان کی محبت و عظمت سے خالی ہیں ان کے درود پاک پڑھنے کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں مچھر کے پر جتنا بھی وزن نہیں: ایک نماز جو بغیر خشوع و خضوع کے پڑھی جائے، دوسرا ذکر جو کہ غفلت کے ساتھ ہو، تیسرا درود پاک جو کہ بغیر ادب کے اور خلوص کے پڑھا گیا ہو۔ اسی لیے درود پاک پڑھنے کے لیے با ادب ہونا بھی لازمی ہے۔ محبت کے ساتھ پڑھا کریں، با ادب ہو کے پڑھا کریں درود پاک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دین ہے، ان کی محبت ہی ایمان ہے، ان کی محبت ایمان کا رکن ہے، ان کی محبت ایمان کی شرط ہے۔ اصل ایمان کے لیے اصل محبت شرط ہے، اور ایمان کے کامل ہونے کے لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت شرط ہے۔ جس دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں اس میں ایمان ہی نہیں۔ لہٰذا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا رکن ہے۔ کسی بندے کا ایمان محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہ ثابت ہو سکتا ہے نہ مقبول ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے شرط ہے۔ لہٰذا جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے وہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی نے عرض کیا کہ خدمت میں کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سچا پکا مومن کب بنوں گا؟ فرمایا، تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ اس نے عرض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری محبت اللہ تعالیٰ سے کب ہوگی؟ فرمایا، جب تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری محبت کب ہوگی؟ فرمایا، جب تو ان کے طریقے پہ چلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی سنت کی پیروی کرے گا، اور ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے گا، اور ان سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ تو بغض رکھے گا، اور کسی سے محبت کرے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے کرے، اور کسی سے عداوت رکھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے محبت کرے، اور ان کی عداوت کی وجہ سے تو ان سے عداوت رکھے، ان لوگوں سے۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ دوزخ کا خوف مجھ پر غالب ہوا۔ میں عالم بالا میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ دوزخ نہ جائے گا، والحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ عرض کرنے والے نے، لکھنے والے نے یہ عرض کیا، عرض گزار ہوا کہ برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ محبت والوں کی زبان و قلم سے تو محبت و عظمت کی باتیں سننے کو ملیں گی، اور بیگانوں کی زبان و قلم سے بیگانگی کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ اہل محبت کے دل سے جو چیز چھلکتی ہے وہ سن۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد پاک ہے، خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد کرتے ہیں کہ عام مومنوں کے مقام کی انتہا ولیوں کے مقام کی ابتدا ہے، ولیوں کے مقام کی انتہا شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے، شہیدوں کے مقام کی انتہا صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے، صدیقوں کے مقام کی انتہا نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے، نبیوں کے مقام کی انتہا رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، رسولوں کے مقام کی انتہا اولو العزم کے مقام کی ابتدا ہے، اولو العزم کے مقام کی انتہا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے، اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی انتہا اللہ تعالی جل جلالہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوا اور مواجہ شریف میں حاضری دی تو وہاں چشم دل سے مشاہدہ کیا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک عرش سے فرش تک مرکز جمیع کائنات ہے۔ ہر چند کے وہاب مطلق عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن جس کسی کو بھی فیض پہنچا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہی پہنچا ہے، اور مہمات ملک و ملکوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہتمام سے انصرام پاتی ہیں۔ یعنی صرف اس جہان کے ہی نہیں بلکہ ملک و ملکوت کے محتمم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ گویا ساری خدائی کو انعامات شب و روز روضہ مطہرہ سے پہنچتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جزاک اللہ۔